السلام علیکم۔ ناول مالا ایپیسوڈ 2۔ ماہر فرید مسکرایا۔ گڈ بوائے۔ پھر مینیجر کو اشارہ کیا۔ اس نے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کے کیف کے سامنے رکھا۔ یہ کام کے علاوہ ہے، صرف اس لیے کہ تم نئے جوتے خرید سکو۔ آئندہ کسی ورک میٹنگ پہ ایسے جوتے پہن کے مت آنا۔ نرمی سے تنبیہ کی۔ اب تم جاؤ، مالک تم سے خود رابطہ کر لیں گے، سفید بالے والوں نے کہا۔ کیف نے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈالی، پیکٹ اٹھایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے اس لڑکے پہ اعتبار نہیں ہے ماہر۔ اس کے جاتے ہی مالک ناخوشی سے بولا۔ اعتبار تو مجھے تم پہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ کام کر رہے ہیں نا، وہ عام سے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دوپہر کی سنہری روشنی سیدھی اس کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ ماہر نے آنکھیں بند کر لی۔ ماہر، مینیجر نے پکارا، انتقام کے سفر پہ نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 قبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی۔ یہ کنفیوشس نے کہا تھا، اور جانتے ہو اسے کیا چیز قبر تک لے گئی تھی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، سرسی سرگوشی میں، موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے مالک۔ میں اس پہ البم یوں ہی کھلا رکھا تھا۔ مالک نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، پھر ہاتھ بڑھا کے چھٹا صفحہ پلٹا تو سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کی پشت دکھائی دینے لگی۔ وہاں اردو میں لکھا تھا، حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ تاریخ تھی 11 اپریل اور شہر تھا اسلام آباد کا۔ آج کا دن اہم تھا کیونکہ آج کشمالہ کی زندگی بدلنے جا رہی تھی، لیکن اپنی صبح کا آغاز کرتے ہوئے اسے اس بات کا علم نہیں تھا۔ کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ وہ بیڈ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی، کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی۔ جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی، وہ مسکرا دی۔ یقیناً ماں کا فیملی گروپ پہ میسج آیا ہوگا، وہ بھی گڈ مارننگ کا۔ ماں ایک ہی میسج اپنے تینوں بچوں کو فیملی گروپ اور پرسنل چیٹ پہ الگ الگ بھیجتی تھی۔ اس نے ٹاپس پہن کے موبائل اٹھایا اور میسج کھولا۔ ماں نے گڈ مارننگ کے ساتھ پوچھا تھا، کیا وہ ویکینڈ پہ عزا کی شادی کے لیے لاہور آئے گی؟ کل بتاؤں گی ماں، اس نے جواب دیا۔ یہاں ریسٹورنٹ میں اتنے کام پڑے تھے، وہ کیسے جائے گی لاہور؟ وہ کل معذرت کر لے گی، اس نے سوچا۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے سر سے پیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس نے نیوی بلو لمبی قمیص کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ بہن گلے سے گردن میں پہنا ننھا سا ڈائمنڈ لاکٹ جھلک رہا تھا۔ پیروں میں زرد ہائی ہیلز تھیں۔ لمبے بھورے بال فرنٹ جوڑے میں بندھے تھے۔ بیضوی چہرہ گلابی سفید سا تھا، جیسے عموماً پٹھان لڑکیوں کا ہوتا ہے، اور آنکھیں سبز تھیں، جن کے گرد لائنز لگا تھیں جیسے سیاہ پیالے میں سبز پانی ہو۔ اس نے چہرہ دائیں بائیں گھما کے دیکھا۔ اسکن بے داغ تھی، کوئی ایک پمپل بھی نہ تھا۔ اس نے جوڑے سے 2 لٹیں نکالی اور انگلی سے رول کر کے چھوڑ دی۔ وہ چہرے کے دونوں اطراف میں ٹھہر گئی، اپنے عکس کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ماں ہوتی سامنے تو کہتی کہ ان کی کوئی بیٹی حسن میں ان پہ نہیں گئی۔ کہاں اپنے زمانے کی حسین ترین حورِ جہاں بیگم، اور کہاں ماہ بینا اور کشمالہ۔ ایک تو ماں کی ججمنٹل آواز ہمیشہ ذہن کے پس منظر میں گونجتی تھی، چاہے سارا زمانہ کہے کہ ماہ بینا اور مالا کشمالہ جیسی حسین کوئی نہ تھا، ماں نے نہیں ماننا تھا۔ وہ ماں کو یاد کر کے زیر لب مسکراتی ہوئی کھڑکی تک آئی۔ کھڑکی میں 3 ننھے گملے رکھے تھے، ایک اسٹیپلا، بینگونیا اور ہیروتیا اگے تھے۔ کشمالہ نے چہرہ ان کی سطح تک جھکا کے دیکھا۔ باقی دونوں کی ننھی نئی گروتھ نظر آ رہی تھی، مگر ہیروتیا کے پتے بھورے ہو رہے تھے۔ شاید روشنی اس کے لیے تیز ہے۔ اس نے پودے کو ذرا پیچھے کر دیا۔ وہ باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی، کونے میں رکھی ورک ٹیبل سے زرد ہینڈ بیگ اور لیپ ٹاپ اٹھایا، پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی نگاہ میں کچھ کھٹکا۔ کشمالہ کے قدم زنجیر ہوئے، گردن دھیرے سے دائیں جانب مڑی۔ دیوار گیر کے بک شیلف میں ایک موٹی سی کتاب کی جگہ خالی تھی۔ کشمالہ کی نگاہوں نے نیچے میز تک کا سفر کیا۔ وہاں ایک "دی بیسٹ" ڈکشنری رکھی تھی۔ یہ شیلف سے نیچے کیسے آئی؟ اس نے چوک کے ٹیرس کے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا۔ کھڑکیاں بھی اندر سے بند تھیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، رات کو جب گھر آئی تھی تب یہ کتاب اپنی جگہ پہ تھی یا نہیں، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ خیر کوئی بات نہیں، صفورہ نے کہا تھا کہ وہ نئے کارڈ کے لیے کسی کو آج بھیج رہی ہے۔ کارڈ آ جائے گا تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسے ابھی اس معاملے کی فکر نہیں کرنی تھی، اسے اپنے نئے بزنس پلان پہ فوکس کرنا تھا۔ اور اس بارے میں سوچتے ہی مالا کے لبوں پہ ایکسائٹمنٹ بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔
وہ بیرونی زینے سے اترتے ہوئے نیچے آئی۔ وہ ماموں کے گھر کے بالائی منزل پہ بطور پیئنگ گیسٹ رہتی تھی۔ ماموں ممانی اور ان کی فیملی نیچے رہتے تھے۔ دونوں کی ملاقات ہفتوں بعد ہوا کرتی تھی۔ باہر ہوا ٹھنڈی تھی اور آسمان پہ سیاہ بادل تھے۔ آج خوب بارش برسنی تھی۔ کچن کی جالی کے دروازے سے ناشتے کی مہک پوچھ تک آ رہی تھی۔ وہ دروازے پہ رکی اور جالی سے اندر جھانکا۔ نسرین کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ نسرین، کل میرے پورشن میں کوئی آیا تھا؟ نہیں باجی، کوثر تو چھٹی پہ ہے 2 دن سے۔ اس نے صفائی والی کا نام لیا۔ کشمالہ پوچھ کی طرف بڑھ گئی، البتہ اس کی سوچتی نظروں نے گیٹ اور لان کا جائزہ ضرور لیا تھا۔ کون تھا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے پورشن میں آتا تھا؟ بلکہ نہیں، اسے ابھی اس بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ اسے آج ظہیر کو اپنے نئے بزنس پلان اور کی پریزنٹیشن دینی تھی۔ اسے اپنی توانائی برقرار رکھنی تھی۔ ظہیر اس کا کلاس فیلو تھا۔ دونوں نے لاہور میں ایک ساتھ گریجویٹ کیا تھا۔ پھر ظہیر اسلام آباد واپس آ گیا۔ کشمالہ کے پاس آئیڈیاز تھے اور ہمیشہ ہی ہوتے تھے، اور ظہیر کے پاس سرمایہ تھا جو کشمالہ کے پاس نہیں تھا۔ ابا بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ سعودیہ میں جاب کرتے تھے۔ بچوں سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ چارسدہ میں ان کی زمینیں اور باغ تھے۔ ابا کی وفات کے بعد ماں نے کبھی نوکری نہیں کی، صرف حساب کتاب کیے، زمینوں اور ٹھیکوں کے رجسٹر سنبھالے، لیکن اپنے تینوں بچوں کو اچھی زندگی اور اعلیٰ تعلیم فراہم کر دی۔ ماہی آرکیٹیکٹ تھی، معید ڈاکٹر بن چکا تھا، اور کشمالہ کو ہمیشہ سے اپنا کام کرنے کا شوق تھا۔ لیکن 5 سال سے جب اس نے اپنا کام شروع کرنے کا سوچا تو اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ ان دنوں ماں کو بھی مہابینہ ماہی کی شادی کرنی تھی۔ گو کہ ماہی اس سے چھوٹی تھی، لیکن اس کی عباد سے منگنی برسوں سے طے تھی۔ عباد اس کا سگی خالہ کا بیٹا تھا۔ کشمالہ ان حالات میں ماں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی، سو اس کو ظہیر کی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ یوں 5 برس پہلے ظہیر اور اس نے مل کے ایک بزنس کی بنیاد رکھی۔ ظہیر کی انویسٹمنٹ اور مالا کے آئیڈیاز اور محنت۔ اس وقت جو ناممکن لگتا تھا، وہ 5 برس میں شہر کے معروف اور بہترین ریسٹورنٹ میں شمار ہونے والا اوشین تھا، اور اوشین ریسٹورنٹ کے لیے اس نے 5 برس پہلے لاہور چھوڑ دیا تھا۔ ماں اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی منع نہیں کیا، ہمیشہ ساتھ دیا۔ معید میڈیکل پڑھ رہا تھا اور ماں کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر ماہی اور عباد بھی اس کالونی میں رہتے تھے۔ یوں ماں کو اس کی ضرورت نہ تھی۔ 1 سال پہلے عباد کی کینیڈا میں جاب لگ گئی تھی۔ پہلے وہ گیا اور پھر 6 ماہ پہلے ماہی بھی کینیڈا چلی گئی۔ ماں کے پاس صرف معید تھا جو سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ ایک احساس ہوتا تھا کہ ماں قدرے اکیلی ہو گئی ہوگی۔ وہ سوچتی بھی تھی کہ ہر دوسرے ویکینڈ پر لاہور جایا کرے گی، لیکن لاہور جاتے جاتے اسے 1 ڈیڑھ ماہ گزر جایا کرتا تھا، اور اب وہ اوشین کے لیے ایک نئے بزنس پلان پہ کام کرنے جا رہی تھی۔ اب تو شاید 6 ماہ بعد لاہور جا سکے گی۔ یہ نیا آئیڈیا اسے چند ہفتے قبل آیا تھا۔ اوشین کے پیچھے کچھ جگہ خالی تھی جو ظہیر کی ملکیت تھی۔ پلان یہ تھا کہ وہ دونوں مل کر وہاں ایک بیکری بنائیں، لیکن وہ ایک منفرد طرز کی بیکری ہوگی، اور اس دفعہ کشمالہ خود بھی انویسٹ کرے گی۔ اس نے ابھی ظہیر کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ ایک ہی دفعہ پوری تیاری کے ساتھ پریزنٹیشن کے ذریعے بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ دفعتاً موبائل کی گھنٹی بجی۔ وہ جانتی تھی اس وقت کس کی ویڈیو کال آ سکتی ہے۔ اس نے ہولڈر میں لگے فون کا بٹن دبایا۔ اسکرین پہ ویڈیو کال روشن ہو گئی۔ کیسی ہو ماہی؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت، ماہی کے چہکتے ہوئے آواز سنائی دی۔ مالا نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے مسکرا کر موبائل اسکرین کو دیکھا۔ وہاں ماہی نظر آ رہی تھی۔ کینیڈا میں اس وقت رات تھی۔ ماہی کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی جوسر کے جگ سے جوس گلاس میں انڈیل رہی تھی۔ گوری رنگت، گلابی گال اور بھوری آنکھیں۔ ماہی ایک کیوٹ سی پٹھان لڑکی تھی۔ بال چھوٹے اور باب سٹائل میں کٹے ہوئے تھے، ایک طرف سے کان کے پیچھے اڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف گال پہ آگے کو گرتے تھے۔ یہ ماہی کا سگنیچر کٹ تھا، جس کو وہ کبھی نہیں بدلتی تھی۔ تم نے ظہیر کو اپنے بزنس پلان دکھانا ہے نا آج؟ سوچا تمہیں وش کر دوں۔ ماہی جگ سے گلاس میں جوس انڈیلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تھینک یو ماہی، اور تم ٹھیک ہو؟ اپنا خیال رکھتی ہو نا؟ مجھے چھوڑو، ظہیر کا بتاؤ، وہ مان جائے گا نا؟ ماہی کچن سٹول پہ بیٹھی، کوہنیاں کاؤنٹر پہ رکھی اور جوس کا گلاس کوہنیوں کے درمیان رکھا، پھر اسٹرا سے پینے لگی۔ وہ بزنس مین ہے، اتنے اچھے آئیڈیا کو کیوں نہیں مانے گا؟
تم نہ ظہیر پہ زیادہ ہی ٹرسٹ کرتی ہو۔ اسٹرا ہٹا کے اس نے خفگی سے کہا۔ آنکھیں شکی انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ وہ دل کا شیخ ہے، میں بتا رہی ہوں، وہ تمہیں انویسٹ نہیں کرنے دے گا۔ سارا پروفٹ خود رکھنا چاہتا ہے اور کنٹرول بھی خود چاہتا ہے۔ کشمالا ڈرائیو کرتے ہوئے مسکرا دی۔ کیوں اتنا شک کرتی ہو لوگوں پہ؟ تم جو بھی کہو، لیکن ماہی کی ججمنٹ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ کشمالا مسکرا دی۔ ماہی ایسی ہی تھی۔ ماں کے مطابق اس کی سب سے سمجھدار اولاد ماہی ہی تھی، مگر مالا کے مطابق وہ سب سے زیادہ شک کرنے والی تھی، اور وہ خود اس کے بالکل برعکس تھی، سب پہ بھروسہ کرنے والی، لوگوں کو چانس دینے والی۔ اسی لیے اسے امید تھی کہ ظہیر مان جائے گا۔ مالا، ماہی کہتے کہتے رکی۔ کشمالا اپنی بہن کو اتنے اچھے سے جانتی تھی کہ اسے معلوم تھا اب وہ کیا بات کرنے جا رہی ہے۔ پھر تو کچھ نہیں ہوا نا؟ نہیں، اب میں چلتی ہوں، اوشین آ گیا ہے۔ اس نے کتاب کی اپنی جگہ پہ نہ ہونے والی بات گول مول کر دی۔ اوشین نامی ریسٹورینٹ نیلے اور سفید رنگوں کے ٹائلز میں استور کیا گیا تھا۔ برآمدے کی میزیں لوگوں سے بھری تھیں، گفتگو، کہکہے، ناشتے اور کافی کی مہک۔ اندر کا ہال بھی تقریباً بھرا ہوا تھا، ہر روز کی طرح۔ اس کے آتے ہی ادھر ادھر جاتے عملے نے اسے جہاں دیکھا وہیں رک کر سلام کیا۔ بارش آنے والی ہے، مزید مہمانوں کو لان میں مت بٹھاؤ۔ گزرتے ہوئے اس نے کسی کو روکا اور 15-20 منٹ تک جو بھی لان میں بیٹھا تھا اس کو ادب کے ساتھ برآمدے میں موحف کیا گیا۔ پھر ایک ویٹر کو روکا، 2 انگلیوں سے قریب آنے کی ہدایت کی۔ وہ مؤدب سے چلا آیا۔ اس کٹلری کو یہاں سے اٹھاؤ۔ ایک میز کی طرف اشارہ کیا، اور فاروق سے کہو اس کو واش کر کے ڈرائی کر کے بھیجے۔ مجھے اتنی دور سے اس پہ پانی کے داغ نظر آ رہے ہیں۔ لہجہ دو ٹوک مگر نرم تھا۔ کہہ کے وہ رکی نہیں، ہائی ہیل سے چلتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر آ کے پہلے ظہیر کے آفس میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ دیر سے آتا اور جلدی چلا جاتا تھا۔ خیر ہے، وہ اس کا انتظار کر لے گی۔ پھر وہ اپنے آفس میں آئی جہاں سائقہ پانی کی ٹھنڈی بوتل اور اس کے کافی رکھ رہی تھی۔ تھینکس سائقہ۔ وہ مسکرا کے اپنی سیٹ کی طرف آئی۔ اس کا آفس چھوٹا سا تھا۔ آفس ٹیبل پر کھڑکی سے سیدھی دھوپ پڑتی تھی۔ وہاں کیکٹس کا ننھا سا سفید گملہ رکھا تھا۔ ہیلو شیلڈن۔ اس نے مسکرا کے گملے کی مٹی تک سر جھکا کے اسے دیکھا۔ سیدھا لمبا سا کیکٹس جس کا نام اس نے شیلڈن رکھا تھا، وہ اسے گزشتہ روز کے مقابلے میں بڑا لگا۔ میم، سائقہ نے جاتے جاتے کہا، کوئی کیف جمال آپ سے ملنے آیا ہے، بھیجوں؟ ہاں، اسے بھیجو۔ وہ اپنی پاور سیٹ پہ بیٹھی اور کمر پیچھے ٹکائی۔ ایک سکون سا وجود میں بھر گیا۔ اس کا یہ آرام دہ آفس۔ گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھا جو ٹیبل کی سائڈ کے بائیں طرف تھی۔ کھڑکی سے نیچے نظر آنے والا ریسٹورینٹ، لان، پھول پودے، کونے میں لگے گھنے درخت۔ اوشین اس کی وہ جنت تھی جسے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اور اب وہ اس کو مزید پھیلانے جا رہی تھی، لیکن پہلے اسے ایک سیکیورٹی گارڈ کا انٹرویو کرنا تھا۔ اس نے موبائل پہ صفورہ کی چیٹ کھولی اور کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کے میسج دوبارہ پڑھا۔ وہ اپنے کزن کیف جمال کی سفارش کر رہی تھی۔ وہ ضرورت مند بھی تھا اور قابل بھروسہ بھی۔ صفورہ نے تقریباً درخواست کے لہجے میں لکھا تھا کہ مالا اس کو جاب دے دے، وہ پچھلے گارڈز کی طرح جاب چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ انٹرویو بھی ایک فارمیلٹی ہی تھا۔ صفورہ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ صفورہ بہت سوشل اور تعلقات رکھنے والی لڑکی تھی۔ کسی کو ملازم چاہیے یا گارڈ، صفورہ سے سب سے پہلے رابطہ کیا جاتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو کشمالا نے سر اٹھایا اور کچھ کہنے لگی، لیکن کچھ دیکھ کر وہ رک گئی، آنکھوں میں تعجب بھرا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ تصدیق چاہیے۔ میں کیف ہوں، کیف جمال۔ سامنے کھڑا نوجوان رسمی سا مسکرایا۔ آپ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کے لیے آئے ہیں؟ جی۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ مالا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس کے اب تک کے رکھے تمام گارڈز کرخت چہرے اور مونچھوں والے ہوتے تھے۔ یہ ایک پڑھا لکھا اور اسمارٹ سا نوجوان لگتا تھا۔ حلیہ بے پرواہ سا تھا، بال ماتھے پہ کٹے ہوئے اور بلدار تھے، ان کو پیچھے کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ چہرے پہ چند دن کی بڑھی ہوئی شیو تھی، آنکھیں بھوری تھی اور رنگت کھلتی ہوئی۔ جینز کے اوپر ملٹی گرین کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور گریبان کے اوپر کی بٹن کھلے ہوئے تھے اور نیچے سے سفید شرٹ جھانک رہی تھی۔ کف بھی ایک تہہ موڑے ہوئے تھے۔ پیروں میں جرابوں کے بغیر سفید جاگرز جو نئے لگ رہے تھے۔ اس کے اس بے ترتیب حلیے میں صرف اس کے جاگرز قابل ستائش تھے۔ میں صفورہ کا کزن ہوں۔
مسکرا کے بولا۔ وہ مسکراتا تو اس کے بائیں گال میں ڈمپل پڑتا تھا۔ اس کے چہرے میں سب سے زیادہ پرکشش کیا تھا؟ اس نے مسکرانے کا انداز، یا اس کی بری آنکھیں، یا لمبی مڑی ہوئی پلکیں؟ تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھ گیا اور ایک فائل اس کے سامنے رکھی، پھر گردن ہلائے بنا نگاہوں کے اطراف جائزہ لیا۔ آفس چھوٹا سا تھا، 3 دیواریں سفید تھیں، چوتھی دیوار پہ جنگل کے اونچے درخت پینٹ کیے گئے تھے۔ جگہ جگہ منی پلانٹس اور ان کی ڈور پودوں کے گملے رکھے تھے اور ان کی خوشبو کافی کی مہک میں مکس ہو گئی تھی۔ سامنے نیلے لباس میں بیٹھی لڑکی سر جھکائے اس کی فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف میں نکلتی لٹیں بھی فائل پہ جھکی تھیں، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس دمک رہے تھے۔ کشمالا نے فائل بند کر دی، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا اس نوجوان کے بارے میں جو اس جاب انٹرویو کے مطابقت نہیں رکھتا تھا، کچھ غیر فطری سا۔ وہ سمجھ نہیں پائی۔ آپ نے صرف 2 ماہ ایک پرائیویٹ سیکورٹی فرم میں کام کیا، وہ کام کیوں چھوڑا؟ میں ایک سیاستدان کی سیکورٹی اسکواڈ میں شامل تھا، بطور پرسنل باڈی گارڈ۔ ٹائمنگ مشکل تھی، میں ساتھ ساتھ اپنے بزنس پلان بھی کر رہا ہوں۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ مینیج کرنا مشکل تھا۔ کس چیز کا بزنس کر رہے ہیں آپ؟ وہ سیٹ پہ ٹیک لگائے سپاٹ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جوڑے سے نکلنے والی 2 لٹیں اس کے چہرے کے دونوں اطراف کو چھو رہی تھیں۔ میں پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں۔ ہم دوستوں نے ایک ویڈنگ فوٹوگرافر کمپنی بنائی تھی جس میں ہم بہت سے سرمایہ مہیا کیا تھا، لیکن وہ فلاپ ہو گئی۔ ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں نے باہر سے بہت قیمتی اکوپمنٹ منگوا لیا تھا، جس کی وجہ سے شدید قرضوں میں گھرا ہوا ہوں، اور وہی قرضے اتارنے کے لیے جاب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ کتنا قرضہ ہے آپ پہ؟ اتنا کہ اس جاب سے چند ماہ میں اتار لوں گا۔ قدرے توقیر سے بولا۔ آپ کو سیکورٹی گارڈ چاہیے یا باڈی گارڈ؟ دونوں۔ وہ سنجیدہ تھی۔ مگر آپ خود کو میرا ڈرائیور کہیں گے، صبح مجھے ریسٹورانٹ ڈراپ کریں گے اور شام کو یہاں سے پک کریں گے اور رات میرے گھر ڈیوٹی دیں گے۔ جب تک میں ریسٹورانٹ میں ہوتی ہوں مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ آپ گھر جا کے آرام کریں یا کام کریں۔ مجھے خود کو ڈرائیور کہنا ہے؟ وہ جیسے سمجھا نہیں تھا۔ کشمالا نے غیر آرام دہ انداز میں پہلو بدلا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہوں اور باڈی گارڈ کے لفظ سے وہ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ کیا ان کو نہیں معلوم کہ آپ کو سیکورٹی تھریٹ ہے؟ وہ آنکھوں میں جھانک کے بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے نیچر آف تھریٹ کیا ہے؟ کشمالا نے جواب نہیں دیا۔ وہ گردن موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ آسمان میں اندھیرا ہوتا جا رہا تھا، وفقے وفے سے بادل بدل رہے تھے۔ کیف نے کھنکار کے وضاحت کرنی چاہی۔ نیچر آف تھریٹ یعنی؟ مجھے معلوم ہے نیچر آف تھریٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے، مگر میں ابھی اس بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ حفاظت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے خطرے کی نوعیت کا علم ہو، اور اگر علم نہ ہو تو؟ اس نے سبز آنکھیں گھما کے کیف کو دیکھا۔ کیف نے گہری سانس لے کر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں تب بھی آپ کی حفاظت کروں گا۔ میں نے صفورہ سے وعدہ کیا ہے، میں اپنی جاب میں بہت اچھا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ واقعی اس کے گزشتہ گارڈوں سے مختلف تھا، لیکن اچھا تھا۔ اس کی بات کرنے کے انداز میں ایک احساس تحفظ تھا۔ مجھے لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بولی تو اس کی آواز ہلکی سی تھی۔ اس نے بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آخر وہ صفورہ کا کزن تھا۔ صرف لگتا ہے یا کسی کو دیکھا بھی ہے؟ وہ چونکا۔ دیکھا نہیں، لیکن وہ ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ وہ میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور چیزیں چھیڑ کر چلا جاتا ہے۔ CCTV میں نظر نہیں آیا؟ کشمالا نے نفی میں سر ہلایا۔ ممانی ان کے خلاف ہیں، صرف گیٹ پہ CCTV لگا ہوا ہے، باقی گھر میں وہ لگوانے نہیں دیتی، ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ نے خفیہ کیمرے لگوانے کا نہیں سوچا؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کے ساتھ رہوں اور اس کے پیٹھ پیچھے چھپ کر کچھ ایسا کروں جو اس کو نہیں پسند، اور میں نہیں چاہتی کہ انہیں معلوم ہو کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، خاندان میں باتیں ہوں گی۔ آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ میں ایک انتہائی بے ضرر انسان ہوں کیف، میں صرف کام کرتی ہوں اور کچھ نہیں۔ کسی کو مجھ سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھا گیا۔ ذہن کے پردے پہ وہ فوٹو البم آ گیا اور چھٹے صفحے پہ رکھی ہوئی اس کی تصویر۔ آپ کو خود کیا لگتا ہے کوئی آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہوگا؟ کشمالا نے کندھے اچکائے۔ شاید مجھے مارنے کے لیے، لیکن ابھی تک مارا نہیں۔ وہ اس بات پہ چونکی۔ کیف اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھا کے کھڑکی کے پٹ کھول دیے اور پھر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ روز اس کھڑکی میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں؟
سامنے ایک کمرشل مارکیٹ ہے، اس کی کسی بھی عمارت کی کھڑکی سے آپ کو شوٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اگر میں ہوتا تو اس سرمئی عمارت کا انتخاب کرتا۔ اشارہ کر کے ایک عمارت دکھائی۔ آپ وقت کی پابند ہیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے کھڑے بات جاری رکھی۔ روز فکس ٹائم پہ ریسٹورنٹ پہنچتی ہیں، یہ مجھے اسٹاف نے بتایا ہے۔ کوئی آپ کا تعاقب 2 دن تک کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ کب اور کہاں ہوتی ہیں۔ راستے میں کہیں بھی آپ کو شوٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے میز پہ رکھی کافی کا مگ اٹھایا۔ کپ میں 2 گھونٹ بچے ہوئے تھے۔ کپ نیچے سے پکڑ کر اونچا کیا۔ یہاں کسی بھی ویٹر یا اسٹاف کو چند پیسے دے کر آپ کی کافی میں کچھ ملایا جا سکتا ہے۔ ویسے میں ہوتا تو کافی میں زہر نہ ملاتا، کیونکہ آپ آخری گھونٹ بچانے کی عادی ہیں۔ میں یہاں زہر لگاتا۔ اس نے انگلی سے کپ کی تہانی طرف اشارہ کیا جہاں اس کے لپسٹک کا نشان تھا۔ پھر کپ رکھا اور کرسی پہ واپس بیٹھا۔ آپ کو مارنا بہت آسان ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ بس اس کو دیکھتی ہی رہ گئی، بنا پل جھپکے۔ اس کے تاثرات دیکھ کر کیف نے کھنکارا۔ میں صرف بتا رہا ہوں تھیوری میں۔ کشمالہ نے جھرجھری سے لے کر سر جھٹکا۔ اف۔ پھر لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں کوئی مجھے اسٹاک کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، اور ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس غذا کو روک دیں گی وہ کمزور پڑ جائے گا۔ پھر مسکرایا، کیا میں ہائر کر لیا گیا ہوں؟